نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اے موجے حوادث ان کو بھی تو چار تپیڑے ہلکے سے اے موجے حوادث ان کو بھی دو چار تپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں میرے نہایت واجب الاحترام اس مجلس کے روح رواں متحدہ جہاد کونسل کے چیئرمین سپریم کمانڈر حزب المجاہدین ان کے ساتھ تشریف لانے والے غازی کشمیر میرے بھائی کمانڈر شمشیر خان صاحب مولانا مفتی مسعود الیاس صاحب اور میرے اس علاقہ کے افضل شہید اور حنظلہ شہید کے برسار والدین اعجاز شہید کے والد محترم عبدالظاہر شہید کے والد محترم مولانا مختار شہید رحمت اللہ علیہ کے والد محترم اور اس مجلس میں تشریف فرما اس علاقے کے معززین میرے مجاہد ساتھیوں میں سب سے پہلے اس پروگرام کے انعقاد پر حزب المجاہدین کے ان نوجوانوں کا نہایت مشکور اور ممنون ہوں کہ جنہوں نے شہداء کی دھرتی پہ آج اس عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کر کے ہمارے یہاں کے لوگوں کو اس چیز سے بیدار کیا کہ آپ کے باپ دادا آپ کے اسلاف نے اس خطہ آزاد کشمیر کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے جس کے ثمرات
آزادی کی صورت میں اور آپ یہاں پہ حاصل کر رہے ہیں، اور آج میرے اور آپ کے بیٹے، میرے اور آپ کے بھائی اور عزیز آج تحریک آزادی کشمیر کے لیے قربانی دیں گے تو کل آنے والی نسلیں ان کے ثمرات حاصل کریں گی اور اس کے فوائد سمیٹیں گے۔ یہ ایک تسلسل ہے جو تسلسل غزوہ بدر سے شروع ہوتا ہے۔ ہماری تاریخ غزوہ بدر اس کی ابتدا ہے اور اس کی انتہا امام مہدی کے ظہور پہ ہوگی کہ جب دجال کے لشکر کے ساتھ یہ مجاہدین امام مہدی کے ساتھ مل کر اہل کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کریں گے اور اس پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کریں گے، اسلام کے جھنڈے کو سربلند کریں گے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس سلسلے میں یہ ہمارے مجاہدین، چاہے افغانستان کا محاذ ہو، چاہے کشمیر کا محاذ ہو، چاہے چیچنیا، بوسنیا اور عراق کا محاذ ہو، آپ کے نوجوان، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی ان علاقوں سے اٹھتے ہیں اور اپنی جانوں کی نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ جہاد کسی خطے کا پابند نہیں ہے، یہ جہاد کسی قوم کا پابند نہیں ہے، یہ جہاد کسی نسل کا پابند نہیں ہے کہ آج کشمیر میں میرے کشمیری بھائیوں کے اوپر ظلم و ستم ہو اور اس ظلم و ستم کی دیوار وہی بنے، اس کا جواب وہی دیں۔ نہیں، بلکہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر ہمیں ان کی اس تحریک میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں، آپ اس خطے کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ اس خطے کی آزادی کے لیے میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دی۔ نہتے تھے، کچی بندوقیں تھیں اور ہاتھ سے ان میں بارود بھر کے اس کو دشمن کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ ہاتھ میں دنداتی، کلہاڑی، گھاس کاٹنے والی وہ دراتی جسے ہم کہتے ہیں، ان سے میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے لڑ کے ڈوگرا سامراج کو اس خطے سے نکالا، اور آج ہم اس خطے کے اوپر حکومت بھی کر رہے ہیں اور آزادی کی سانس بھی لے رہے ہیں۔ آزادی کی نعمت کا پوچھنا ہے کہ آزادی کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، تو آپ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیں جو آج 70 سال سے آزادی کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنے مال اور اسباب کو تباہ و برباد کروا رہے ہیں، اور 2 نسلیں ختم ہو چکی ہیں اور تیسری نسل جو ہے آزادی کی تحریک کے لیے اپنی قربانیاں دے رہی ہیں۔ اور انشاءاللہ میرے ان مجاہدین بھائیوں کا عزم ہے، حوصلہ ہے، ولولہ ہے، اور ان کا انشاءاللہ کہ وہ جب تک اپنی آزادی کی منزل کو حاصل نہیں کر لیتے اس وقت تک وہ چین کی نیند نہیں بیٹھیں گے اور نہ ہی اپنے دشمن انڈیا کو بیٹھنے دیں گے۔ لیکن اس وقت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اور میری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا ہم نے اس خطے کو آزاد کروا کے ہمارے باپ دادا نے ہمیں دے دیا، ہم چین سکون سے گھروں میں بیٹھے رہیں اور یہ کہتے رہیں یہ کشمیر کے مسلمانوں کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، ہمارا نوجوان کیوں جائے، ہمارا بیٹا کیوں جائے، ہمارا بھائی کیوں جائے وہاں جا کے لڑے؟ لیکن یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر آج ہم نہیں اٹھیں گے، خدا نہ خواستہ کشمیر کی تحریک بیٹھ گئی، کشمیر کے مجاہدین نے تھک ہار کر، ہمت ہار کر انہوں نے کلاشن کوف کو چھوڑ دیا، تو پھر میری یہ بات آج سے نشین کر لیں، پھر آپ بھی اپنے گھروں میں چین سے نہیں بیٹھ سکیں گے۔ اس لیے
کہ مودی سرکار جو اس وقت انڈیا کا حکمران ہے وہ جب بھی بات کرتا ہے تو اس کشمیر کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کشمیر کی بات کرتا ہے کہ میں آزاد کشمیر کے اوپر بات کروں گا کہ پاکستان نے ہمارے ایک حصے کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ آج یہ بات کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا ہے تو آزاد کشمیر کے لیے بیٹھو، مقبوضہ کشمیر کی بات نہ کرو۔ اس کو وہ اپنا ٹوٹن کہتا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے۔ تو کل پھر یہ نہ ہو کہ آپ کے اور میرے گھر میں وہ آگ آ کے پہنچے اور پھر ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے والدین کو برہنہ کر کے ننگا کر کے مارا جائے، میری اور آپ کی بیٹی کی عزت کو ہمارے سامنے تار تار کیا جائے، میرے بھائی کو میرے بیٹے کو سنگینوں کے اوپر اٹھا کے اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اگر آج ہم بیدار نہ ہوئے، اس کے درد کو اپنا درد محسوس نہ کیا، اس تحریک کو اپنا تحریک نہ سمجھا، تو پھر کل یہ وقت اور یہ آگ ہمارے گھروں تک پہنچے گی۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آج ہم اٹھیں، آج اٹھ کے اس آگ کو بارڈر پار روکیں، اور وہ جلنے والی آگ اس کو ہم وہیں پر بجھائیں، اور اس آگ کو بجھا کے یہی آگ ہم انڈیا کے لال قلعے میں لگائیں، تاکہ مودی سرکار کو پتہ چل جائے کہ مجاہد جہاد کرنے والا وہ کسی سرحد کا مقید یا سرحد کا وہ تابع نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ جہاد کے لیے نکلتا ہے، کفر جہاں اس کے راستے میں آتا ہے وہ کچھ کفر کو نیست و نابود کرتے ہوئے، اسلام کے جھنڈے کاٹتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، یہاں تک کہ دنیا کے اوپر لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ ہو جائے۔ ہماری یہ کشمیر کی تحریک، اس کو لوگ حریت کی تحریک کہتے ہیں، اس کو آزادی کی تحریک کہتے ہیں، یہ نہ تحریک حریت ہے نہ آزادی کی تحریک ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تحریک ہے، اور کشمیر مجاہدین کا یہ عزم ہے کہ ہم نے کشمیر کو بھارت کے چنگل سے آزاد کروا کے ہم نے وہاں پہ کلمے کا نظام نافذ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ادھر سے افغانستان کے طالبان، افغانستان کے مجاہدین، ادھر سے کشمیر کے مجاہدین اپنے منزل کو پا کے ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ کشمیر اور افغانستان اور درمیان میں پاکستان، یہ پورا خطہ خلافت اسلامیہ کا اس میں دور ہوگا، یہاں پہ امیر المومنین ہوگا، یہاں خلافت کے تحت فیصلے کیے جائیں گے، یہاں اسلامی احکامات نافذ ہوں گے، اور یہاں پہ اسلام کے مطابق عدل و انصاف ہوگا، یہاں عدل کے مطابق جو ہے نا قوانین ہوں گے اور اس پہ عمل کیا جائے گا۔ لیکن یہ تب ہوگا کہ جب آج نوجوان اٹھیں گے تو تب یہ کل ہم یہ منزل حاصل کریں گے۔ لیکن اگر آج ہم نے اپنے نوجوانوں کے پاؤں میں بیڑیے ڈال کے رکھ کے اور یہ کہا یہ کام تو پیر سید صلاح الدین کا ہے، ان کے بیٹوں کا ہے، ان کے بھائیوں کا ہے، ان کی قوم کا ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے، تو پھر کل خدا نخواستہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ آگ ہمارے گھروں میں آئے گی، تو پھر شاید ہمیں اس خطے سے بھی ہاتھ دھونا پڑے اور ہمیں بھی ان کی طرح ہجرت کر کے کسی اور جگہ پہ جانا پڑے۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، آج کی جو حکومت ہے یہ حکومت مختلف حربے استعمال کر رہی ہے تحریک کو دبانے کے لیے، کشمیری قوم کو دبانے کے لیے۔ ان کے پاس جتنے بھی ظلم و ستم کے ہتھیار تھے، ظلم و ستم کے طریقے تھے، انہوں نے کشمیری قوم کے اوپر آزمائے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس ظلم و ستم سے اس قوم کو جہاد سے توبہ طائب کر کے بٹھا دیں گے۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مجاہدین کے پشتیبان، مجاہدین کے قائد پیر سید صلاح الدین کو کہ وہ آج اپنا اس پیرانہ سالہ زندگی میں حضرت ایوب انصاری کا کردار ادا کرتے ہوئے مجاہدین کے پیٹھ کے اوپر سینہ سپر ہو کے کھڑے ہیں، اور ان کی قیادت میں کشمیر میں مجاہدین انڈیا کو لاکھوں چنے چبا رہے ہیں، اور مودی کا وہ ظلم و ستم جس کے تحت وہ اس تحریک کو ختم کرنا چاہتا تھا وہ الحمدللہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ اور آج اس نے ایک نیا
وہاں ایشو چھوڑا ہے. کشمیر میں ایک دفعہ نافذ ہے جس کو دفعہ 35A کہا جاتا ہے. 30A دفعہ 1927 میں ڈوگرا حکومت کا جو اس وقت حکمران تھا مہاراجا ہری سنگھ، اس کو اس وقت ڈوگرا جو لوگ تھے انہوں نے کہا کیونکہ کشمیر لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے، یہاں پہ لوگ آتے ہیں تجارت کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ تجارت کی غرض سے وہاں پہ آئے، انہوں نے وہاں رہائش اختیار کر لی. تو اس وقت کے ڈوگروں نے اپنے حکمران کو یہ مشورہ دیا کہ آپ یہاں پہ اس چیز کی پابندی لگائیں کہ باہر سے کوئی بھی آ کے یہاں پہ نہ سٹے کر سکتا ہے، نہ یہاں زمین خرید سکتا ہے، نہ یہاں ملازمت اختیار کر سکتا ہے، یا نہ یہاں تعلیم حاصل کر سکتا ہے. تو ڈوگرا نے اس وقت اس چیز کو روکنے کے لیے 1927 سے 1932 تک کشمیر کے منقسم علاقوں میں یہ دفعہ نافذ کیا. پھر اسی دفعہ کو 1952 میں کشمیر مقبوضہ کشمیر کے جو وزیر اعلیٰ تھے جواہر لال نہرو اور کشمیر کے وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے اتفاق رائے سے اس کو قائم رکھا. پھر 1954 میں جو اس وقت کا انڈیا کا صدر تھا ارجن پرساد، اس نے اس کو قانونی حیثیت دی. اس وقت سے اس وقت تک کشمیر کے خطہ میں کوئی باہر سے آ کے نہ زمین خرید سکتا تھا اور نہ ہی وہاں پہ ملازمت، نہ تعلیم، نہ کوئی نہ کاروبار کر سکتا تھا. آج اس سکھ کو ختم کرنے کے لیے انڈیا اس لیے تیار ہے تاکہ کشمیر کے تشدد کو ختم کیا جائے اور اس کو فلسطین بنایا جائے جس طرح فلسطین میں یہودیوں کو بسایا گیا. آج اس شرک کو ختم کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ اس شرک کو ختم کر کے انڈیا سے ہندوؤں کو اور جو سکھ ہیں ان کو لا کے یا کشمیر میں ان کو سکون اختیار کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ کشمیر کا جو